جلاد کے پاس جاتا ہے علی علی کہہ کر، گولی کھاتا ہے علی علی کہہ کر، اور جس نے نزا کی گھڑیوں سے لے کر، جس نے سرب پدر سے لے کے نزا کی آخری گھڑیوں تک علی علی سنا ہو، جہاں بھی رہے علی والا رہے گا۔ جس نے سرب پدر سے نزا کی آخری گھڑیوں تک علی علی سنا ہو، وہ جہاں بھی رہے علی والا رہے گا۔ کیونکہ علی نے اس انداز سے اطاعت رسول کی، توجہ چاہو، اس انداز سے خاتم صاحب اطاعت رسول کی، علی نے اس مقام پہ، اس منظر پر، اس انداز سے اطاعت رسول کی۔ 12 برس کا بچہ، یا رسول اللہ اعلان آپ کیجئے، تصدیق میں کروں گا۔ یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق میں کروں گا۔ یا رسول اللہ ہجرت آپ کیجئے، بستر پہ میں سوؤں گا۔ یا رسول اللہ اعلان جنگ آپ کیجئے، جنگ کو فتح میں کروں گا۔ یا رسول اللہ قرآن آپ سنائیے، معنی میں بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ تنزیل آپ بتائیے، تعویل میں کروں گا۔ یا رسول اللہ رسالت آپ کی ہوگی، ولایت میری ہوگی۔ یا رسول اللہ رسالت آپ کی ہوگی، ولایت میری ہوگی۔ کائنات کا پاک نبی فاران کی چوٹیوں پہ بلند ہو کر، کوہ ابو قبیس کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کر، اس صاحب معراج نبی نے صنادید قریش کو جمع کر کے کہا، اے کفار، تم میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہو؟ تم نے میرا بچپن دیکھا، تم نے میرا لڑکپن دیکھا، تم نے میری جوانی دیکھی، تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو صادق مانتے ہیں، آپ کو امین مانتے ہیں، آپ کو سچا بھی مانتے ہیں، آپ کو اچھا بھی مانتے ہیں۔ کہا کہ تم مجھے سچا کیوں مانتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے، اس لیے آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ سچ ہی سچ ہیں، اور صدقے قربان اور ہمارے نبی کی عظمت کو سلام، فخر کیا کرو اپنے نبی پر۔ کائنات میں کبھی کسی نے اپنے اوپر اتنے اعتماد کا اظہار نہیں کیا جتنا محمد مصطفیٰ کے اعتماد پہ اظہار کیا، جتنا محمد مصطفیٰ اعتماد کیا گیا۔ کہا کہ اچھا تم مجھے صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، سچا مانتے ہو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے کہ جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تب تم میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب لشکر ہے، بس آپ نے کہا تو لشکر ہے۔ کہا کہ اگر تم جاؤ اور پہاڑ کے دامن میں وہ لشکر نہ پاؤ، تب تم میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ جاؤ دیکھو تمہیں لشکر نہ ملے، اب تم میرے بارے میں کیا نظریہ قائم کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، یا رسول اللہ اگر لشکر کو نہ پایا ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، تو سچا ہے۔ ہم اندھے ہو گئے ہیں، تو سچا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اپنے نبی کی عظمت کو سلام کریں، طاقت کے ذریعے نہیں، تلوار کے ذریعے نہیں، لشکر نہیں ہے، رب کی حقانیت منوانے کے لیے کردار کو پیش کر رہے ہیں، رب کی حقانیت کو منوانے کے لیے کردار کا لوہا منوا رہے ہیں، کردار کا ریفرنڈم کرایا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے سیرت چھوڑی، سنت چھوڑی، آیتیں بیان نہیں کر رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، رب کی حقانیت کے لیے کردار کا لوہا منوایا جا رہا ہے، کردار کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جب کہا اچھا جب تم مجھے سچ ہی سچ مانتے ہو،
سچ کے سوا کچھ نہیں مانتے. جس طرح میرے کہنے پر پہاڑ کے دامن میں لشکر کی موجودگی پہ یقین کیا, اسی طرح میرے کہنے پہ اس خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کرو. یا رسول اللہ, زندہ آباد, سب مل کے زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. یا اللہ صلی علی محمد آلہ. یہ عظمت ہے کہ میرے کہنے پر اس خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کرو. جیسا کہ بیان کیا جا چکا, ہم نے توحید کو اس طرح سے مانا کہ ہم خدا کے آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کو برسات کا پانی نہیں کہتے. ہم خدا کو سونے کے تخت پہ نہیں بٹھاتے, خدا کو عرش پہ نہیں بلاتے, سونے کی کرسی پہ نہیں بٹھاتے جو رویت میں نہ آئے, جو چکھنے میں نہ آئے, جو کسی رخ پہ نہ آئے, جس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے, جس کو منطق سمجھا نہ سکے, جس کو فلسفہ بیان نہ کر سکے. مفتی مر جائیں گے, فلسفی مر جائیں گے, درخت کلمے بن جائیں گے, سمندر دریا سیاہی بن جائیں گے. جس کی طرف اشارہ ہو نہیں سکتا, رخ میں آ نہیں سکتا, عقلوں میں آ نہیں سکتا, فہم سے ماورا ہے, شعور میں آ نہیں سکتا, قلوب میں سما نہیں سکتا, جو کسی بھی طرح کسی کی سمجھ میں نہ آئے, اسی کو تو وحدہ لا شریک ہے. اب میرے نبی نبی کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ آیات قرآنی کی تعلیم دے, آیات قرآنی کی تلاوت کرے, قرآن کی تلاوت کرے. یہ ماحول خراب نہ کرے مجلس کا. بند کر دو یار, بند کر دو گیٹ. مجلس کے آداب کو ملوز خاطر رکھا کرے. جو آیات الہی کی تلاوت کرے, مقصد بعثت رسول. جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے, جو تزکیہ نفس کرے. اب تزکیہ نفس وہ کرے جس کے لیے رسول نے کہا میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اب آیات قرآن کی تلاوت وہ کرے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. کتاب و حکمت کی تعلیم وہ دے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها. میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اس طرح سے اطاعت رسول کی ہے. اور کائنات کا رحمت للعالمین نبی, خلق عظیم کے درجے پہ فائز نبی, وہ نبی جس کے لیے قرآن نے کہا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین انا ارسلناک بالحق شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ وہ نبی ہے کہ جو خلق عظیم پر فائز ہے. توجہ چاہتا ہوں, جس نے کبھی کسی کو کتا نہیں کہا. اللہ اکبر. جس نے کبھی کسی کو کتا نہیں کہا, ابو جہل کو نہیں کہا, عتبہ کو نہیں کہا, شیبہ کو نہیں کہا, حارث کو نہیں کہا, انتر کو کتا نہیں کہا. اخلاق حسنہ کے عظیم درجے پہ فائز ہے نا یہ نبی. سامنے مقابلے میں کوئی بھی دشمن آیا تو کبھی کسی کو کتا نہیں کہا. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کوئی بھی دشمن آیا کبھی کسی کو کتا نہیں کہا, مگر کیا ہوا کہ جبین رسالت پہ شکن آئے کہ کسی شخص کو کتا کہا. یا رسول اللہ آپ کے مقابلے میں آپ کا دشمن کوئی آیا کبھی کتا نہ کہا. کہا کہ دیکھو وہ جو دشمن آیا وہ مرد تھا, اس نے میدان میں میرا سامنا کیا, سامنے سے آیا, مگر یہ وہ شخص ہے کہ جنگ میں میرے خیمے کے سامنے آ کر
اس نے نیزہ گاڑا، میرے خیمے کے دروازے کی بے حرمتی کی، میں اس کو کتا کہہ کر پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بھی میری بے ادبی کرے گا وہ کتا ہوگا۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بھی میری بے ادبی کرے گا، جو رسول کی بے ادبی کرے گا وہ کتا ہوگا۔ یہ وہ نبی ہے جس کی آمد پر آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا، جس کی آمد پر قصر قیصر کے مینارے گر گئے۔ یہ وہ نبی ہے جس کی آمد پر شیطان کی چیخ سنائی دی۔ یہ وہ نبی ہے جو تب بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھا۔ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا میرے نبی تھا۔ جب کوثر نہ تھی میرے نبی تھا، جب تسلیم نہ تھی میرے نبی تھا، جب سلسبیل نہ تھی میرے نبی تھا۔ کائنات عدم کی تاریکیوں میں تھی، نور محمد وجود میں تھا، وجود میں تھا۔ 40 برس بعد نبی کہنے والے اس گھر کے احترام کو کیا جانے، نبی کی عظمت کو کیا جانے؟ آئیں ہم احترام میں رسالت دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کے دروازے پر آؤ، اس در پر آؤ۔ ایک صلوات بھیجیں سب مل کے، اس در پہ آؤ۔ ہم سے زیادہ احترام میں رسالت کون بتائے گا؟ ہم سے زیادہ اس گھر کا ادب کون بتائے گا؟ کیونکہ علم ہمارے پاس ہے، علم کا دروازہ ہمارے پاس ہے، علم کا دروازہ ہمارے پاس ہے۔ آگہی ان دروازوں سے ملتی ہے وہ ہمارے پاس ہے، شعور جن دروازوں سے ملتا ہے وہ ہمارے پاس ہے، نبوت ہمارے پاس ہے، شریعت کا دروازہ ہمارے پاس ہے، امامت کا دروازہ ہمارے پاس ہے، شاہ کل کفا ہمارے پاس ہے، سرتاج حل عطا ہمارے پاس ہے، شاہ کل کفا ہمارے پاس ہے، شاہ انما ہمارے پاس ہے، روح قرآن ہمارے پاس ہے، جان قرآن ہمارے پاس ہے، کل ایمان ہمارے پاس ہے، تفسیر قرآن ہمارے پاس ہے، تنزیل ہمارے پاس ہے، تعویل ہمارے پاس ہے، قرآن کا عالم ہمارے پاس ہے، توریت کا عالم ہمارے پاس ہے، انجیل کا عالم ہمارے پاس ہے، توریت کا اسکالر ہمارے پاس ہے، محسن رسالت ہمارے پاس ہے، امیر عرب ہمارے پاس ہے، بت شکن ہمارے پاس ہے، موسیٰ کی حیبت ہمارے پاس ہے، آدم کی صفت ہمارے پاس ہے، عیسیٰ کا زہد ہمارے پاس ہے، ابراہیم کی خلت ہمارے پاس ہے، یوسف کا جمال ہمارے پاس ہے، سرتاج اولیاء ہمارے پاس ہے، سرتاج اوصیاء ہمارے پاس ہے، مشکلوں میں نجات ہمارے پاس ہے، ہلاکت سے نجات ہمارے پاس ہے۔ اور میرا خاموش مجمع، من کنت مولا ہمارے پاس ہے۔ منکر علی تو بتا تیرے پاس کیا ہے؟ سارے ذرا جاگ کے نعرے حیدری۔ تو بتا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس طرح سے اطاعت رسول کی اس در کا احترام ہم بتائیں گے، اس در کا ادب ہم بتائیں گے۔ احترام رسالت پوچھنا ہے تو فاطمہ زہرا کے گھر آؤ، ام سلمہ سے پوچھو۔ اللہ بی ام سلمہ سے پوچھئے، سیدہ کے گھر آئیں، آپ کو پتہ چلے گا اس گھر کا ادب کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، رسول آئے چادر اوڑھی، حسن آئے، کہا نانی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہا کہ ہاں چادر کے نیچے ہے۔ حسن آئے، چادر کے قریب آئے، سلام کیا، اجازت مانگی، چادر کے نیچے آئے۔ حسین آئے، نانی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہا ہاں چادر کے نیچے ہے۔ قریب آئے، سلام کیا، اجازت مانگی، چادر میں آئے۔
سبھی چادر میں آ گئے. ام سلمہ قریب آئی. یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے کہا ام سلمہ انت علی الخیر. وجوہات ہے ام سلمہ تم خیر پر ہو.